اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 175 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن پاک کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق قائم رکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت اور فضل کی بارش فرماتا ہے۔ یعنی رحمت، ان کو جو فیسلٹیز ہیں، جو سہولتیں ہیں وہ بھی ملتی ہیں۔ فضل کا مطلب ہے رزق بھی ان کو اچھا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بڑا اللہ کا احسان ان پر ہو جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا، ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، واعتصموا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بہی، یعنی اس کو مطلب ہے اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ضرور انہیں داخل کرے گا، فی رحمت، اپنی رحمت میں، منہ، یعنی اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور داخل کرے گا، وہ فضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ارشاد ہوا، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف، جو سیدھا راستہ اس کی اپنی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف، اس پر ہدایت عطا فرما دے گا، یعنی انہیں ہدایت پر رکھے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے، جو قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ یعنی اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ نہیں بھٹکے گا، گمراہ نہیں ہوگا، شیطان کے اثرات اس پر نہیں ہوں گے، اور مخلوقات میں سے بھی اس کی طرف کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اسے صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے گا، خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر سمجھ مشکل سے آتا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک سپورٹ ہیں، یعنی کہ جیسے استاد ہوتا ہے، یعنی اللہ نے کتاب بھیجی تو ساتھ استاد بھی بھیجا۔
تو کتاب قرآن پاک ہے، استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے عملی طور پر اس قرآن پر عمل کر کے ہمیں وضاحت اس کی عطا فرما دی۔ تو وضاحت قرآن پاک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت جو ہے وہ ہے واحد راستہ، جو اللہ کی رسی ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو تھام لیتا ہے تو اس کا دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے۔ تو ادھر سے اس رسی کو جب بندہ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے تو دوسرا سرا اللہ کے پاس ہے، گویا وہ بندہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، قرآن پاک کو دیکھیں نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آتا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، اس میں کیا ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، پھر نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنا نماز میں یعنی اس پورا اس کا سلسلہ، اس کا نماز کا طریقہ کار اور اس کے بارے میں مکمل معلومات وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی وضاحت ہے، قرآن پاک کی عملی وضاحت ہے۔ عملی طور پر آپ کو قرآن پاک سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، یعنی قرآن پاک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی جو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تو اس کے ساتھ استاد بھی بھیجا، جس نے عملی طور پر اس قرآن پاک کو ہم تک ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پہنچا دیا۔ اور یہ قرآن و سنت جو ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ہماری زندگی کا آئین ہے، جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کفر، شرک، ہر قسم کی گمراہی اور ہر قسم کی برائی اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں روشنی نہ ہو تو انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ایک نور عطا فرمایا، روشنی عطا فرمائی۔ اور جیسے روشنی ہوتی ہے اس کو کہاں کہاں، جیسے ہوتا ہے نا ایک ٹارچ ہے، روشنی ہے، اس کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے بندہ چاہیے نا، جدھر وہ لے جائے گا تو روشنی ادھر پھیرتا جائے گا تو وہاں سے آپ کو راستہ ملتا جائے گا۔ تو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نور جو ہے، روشنی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ برہان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نور جو ہے قرآن پاک ہے۔ تو گویا قرآن پاک روشنی ہے۔ جب اس روشنی کو بندہ اپنے ساتھ لے لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو برہان ہے تو وہ آپ کو اسی قرآن کی روشنی میں صراط مستقیم مکمل طور پر دکھا کر رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو اس لیے صراط مستقیم واضح طور پر بندے کو پھر نظر آ جاتا ہے، جس پر چل کر بندہ رب کی رضا پا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کامران ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک دیکھیں، اگر قرآن پاک دیکھیں اس میں اچھائی، برائی، گناہ، ثواب، حلال، حرام، جائز، ناجائز، ہر بات کا ذکر، ہر مسئلے کو بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا نام فرقان بھی ہے، جو فرق کرتا ہے اچھائی میں، برائی میں، نیکی میں، اور برائی میں، اور یہ جو ہے حلال میں، حرام میں، اس طرح یعنی قرآن پاک مکمل طور پر ہمیں فرق بیان کرتا ہے، اس لیے اس کا نام فرقان بھی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، قل لوگوں کو بتا دیں، انا بے شک، ھدی اللہ یعنی اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی ہدایت ہے، یعنی یہی قرآن پاک ہدایت ہے، جو اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی قرآن و سنت اللہ کی ہدایت ہے۔ جب اس ہدایت پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا،
انعبداللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی آپ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اجتناب کرو۔ طاغوت وہ چیز ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، تو یہ ہے صراط مستقیم جس پر آپ چل کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو صراط مستقیم کے خلاف ہے تو وہ ہے طاغوت کا راستہ۔ تو اگر آپ طاغوت کے راستے پہ چلیں گے، شیطانی راستہ ہے، دوسرے لوگوں کا راستہ ہے، اس پر چلیں گے تو آپ کامیابی نہیں ملے گی، آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا، سورہ انبیاء میں دیکھیں کہ ہر جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، سورہ انبیاء میں 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر نے یہی پیغام پہنچایا کہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ انا سے مراد اللہ، یعنی لا الہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فاعبدون، صرف میں ہی ہوں، یعنی اللہ بذات خود ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے، تو اس لیے یاد رکھیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن و سنت اسی کا نام ہے، اور اسی پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی رسی بھی یہی ہے، جب آپ اس کو تھام لو گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لو گے تو الحمدللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔